ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں. ایک ایسے بزرگ شخص جو عمر رسیدہ شخص جنہوں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سازشیں کی, اور ہمارے عالمیہ یہ کہ لوگ سنتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, اور ہر سنائی بات کو جو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. ان میں سے ابھی تو 2 سے 3 لوگوں کی میرے پاس کالیں اور میسیج بھی آ گئے ہیں جنہوں نے پرسنل طور پر مجھ سے معذرت کر لی ہے, تو ان کو تو خیر میں درگزر کر دوں گا. مگر خدا رہا اس طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس عمر میں اس طرح کی نازیبہ حرکت کر کے آپ خدا کو کیا جواب دو گے یار, آپ اللہ کو کیا جواب دو گے. آپ اپنی کمیونٹی کے خلاف بھی بات کرتے ہو اور کسی کو 3rd پرسن کو پھنسا رہے ہو تو یار اب لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگ عقل و شعور ہے, یہ عوام بہت اچھی ہے. تو ایسے کوئی کام نہ کرو جس میں آپ کل کو اللہ کی عدالت میں پکڑے جاؤ. اور جن لوگوں نے مجھے کال کی ہے اور جنہوں نے معذرت کی, میں ان کو بھی دل سے معاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استعمال ہو گئے. تو استعمال ہونے میں اور ریل میں اگر کوئی کبھی زندگی میں ایسی بات ہو کہ ایک حدیث بھی کہ سنی سنائی بات کو آگے بغیر تصدیق کے فارورڈ کر دینا, یہ اچھا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھا عمل نہیں ہے, اور یہ بحثیت مسلمان ہمیں زیب نہیں دیتا. اگر کبھی کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں, یا کسی شخص سے متعلق کوئی بات ہو تو اس سے پوچھیں. تو آپ نے جو کیا ہے آپ خود ذمہ دار ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, اور اللہ کے سامنے بھی جواب دیں اور قانون کے سامنے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنا بھجن آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں افتخار بھائی کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور آپ نے پوچھا کہ مرکزی تاجران فرم بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہر تنظیم بہت سی جگہوں پہ اپنا کام کر رہی ہے, مگر بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں انسان اس کو پراپر وے میں خود سالو کر سکتا ہے اپنے دوستوں کی مدد سے, اپنے ہم خیال بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی مدد سے. تو الحمدللہ یہ تنظیم صرف بزنس ایسوسیشن کی تنظیم نہیں ہوگی, بلکہ آنے والے وقتوں میں اس میں کچھ اس طرح کا سلسلہ رکھا گیا ہے. ینگ اور مطلب تجربہ کار لوگ, ینگ اور تجربہ کار دونوں ایکسپیرینس پرسن لوگوں کے سامنے جو ہے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا اس کا. اور دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جس طرح عشق اور مشق نہیں چھپتے اس طرح کام جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ میں نے ماضی میں بھی جو کام کیا, اور میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں جائے وہ صدیقی ہوگا, لائن وہیں سے بنے گی, اور الحمدللہ ہم نے اس کو آپ کو ثابت کر کے دکھایا. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں نہ صرف ہم کراچی بلکہ پورے سندھ کی بھی بزنس کمیٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہمارے, کوئی بہت زیادہ لمبے مسائل نہیں ہیں. ہم بیسیکلی طور پہ چاہتے کیا ہے کہ ادارے ہمیں سنیں. ادارے کیا ہوتے ہیں, چند مخصوص لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی دوستیاں یاریاں ہو جاتی ہیں جہاں وہ کوئی ذاتی مفاد لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب برے, کچھ دوست ایسے بھی ہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی, ہم اس قابل نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہم نے ماضی میں بھی لوگوں کو کام کر کے دکھایا اور انشاءاللہ اب بھی لوگوں کو کام کر کے دکھائیں گے. تو یہ بیسکلی طور پہ اس کی وجہ تھی کہ تنظیم بنانے کی, اور انشاءاللہ یہ تنظیم جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے مزید ورکنگ کرے گی اور مزید چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. دیکھیں اختلافات تو یہ کہ اگر گھر میں 2 بھائی بھی ہوتے ہیں تو اختلافات ہو جاتے ہیں بعض اوقات, اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں اپنی شرارت سمجھ رہا ہوں, مگر بات صرف اتنی ہے کہ دیکھیں جی میں فوٹو سیشن والا بندہ نہیں ہوں, میں پریکٹیکلی بندہ ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے کہ جی یہ کام کرا لو, اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ خود کرا لو جا کے یا پیسے دے دو, میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہاں سے ہمارے اپنے لوگ جو بزنس کمیونٹی کے ڈسہارڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, رات کو 3 بجے بھی اگر آپ فون کریں اور تو آپ انشاءاللہ آپ کر کے دیکھ لیجیے گا, بڑی ذات اللہ کی ہے, آپ کو رسپانس ملے گا. تو بات یہ ہے کہ فوٹو سیشن میں آنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ روابط رکھیں جو آپ کے ساتھ پریکٹیکلی کھڑے ہوں. ٹھیک ہے نا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دوستوں کو چناؤ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, دوستوں کو چناؤ سوچ سمجھ کر کریں, کیونکہ جناب گائے جو ہے وہ خوش گھاس کھا کے بھی جو ہے وہ تازہ دودھ دیتی ہے, اور سانپ جو ہے جو سانپ دودھ پی کے بھی جو ہے وہ ڈس لیتا ہے. تو لہذا دوستوں کو چناؤ سوچ سمجھ کے کریں اور ان لوگوں کو چناؤ کریں جو واقعی دوستی کے قابل ہوں. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ بات بھی ان کی ہوتی ہے جن کی کوئی بات ہو, اور گھٹیا آدمی سے گھٹیا ہی چیزوں کی ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ادارے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اداروں کو کام تھوڑا سا سلو ہوتا ہے. کس نے کس کو میسج کیا, کس نے کہاں کیا کیا, یہ سب کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ یہ میں وربلی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کے توسط سے لوگوں کو میسج ملے, آپ دیکھ بھی لیں گے, سن بھی لیں گے. مگر ابھی مجھے کسی دوست نے, بہت کسی سینئر بندے نے مجھے کچھ دنوں کے لیے ہولڈ کرا دیا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں, کیونکہ وہ بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ
لوگ ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے، جو شخص آپ کی عزت پہ وار کرتا ہے، جو شخص آپ کے رزق کے اوپر وار کرتا ہے، اسے معاف نہ کریں، ٹھیک ہے؟ مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان چیزوں کو سامنے لاؤں اور انشاءاللہ قریب ان کو ادارے جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کریں گے اللہ نے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ باتیں کرنے سے تو باتیں نہیں ہوتی ہیں نا، بات یہ ہے کہ بات وہ کریں جن کو آپ پروف بھی کر سکیں، جن کو آپ حل بھی کر سکیں۔ دیکھیں جب کہتے ہیں نا کہ آپ کا جب لوگ آپ کی برابری نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آپ سے جو ہے وہ حسد کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اختلافات کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں مگر حسد کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ ایک ہمارے بڑے بزرگ سینئر، میں ان کو آج بھی لفظ ضروری کا کہوں گا، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر میں ایک آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہا ہوں اور میں اعلیٰ ہائی آفیشل کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوں اور وہ جا کے کسی کو کبھی گورنر کے جو ہے کاندھے پہ، جو سابق گورنر ان کے وہاں پہ وہ کاندھا رکھ دیں اور تصویر کھینچوائیں، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اور کسی ایسی ہائی آفیشل سے، پولیس میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ ادارے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ان کو جو ہے وہ پرچی کے اوپر لکھ کے دے رہے ہیں خدا کے واسطے سر یہ میرا نمبر سیو کر لیجئے تو میں آپ کو کال کروں گا۔ تو اس طرح کے جو مطلب جب دیکھیں تنظیمیں ہمیشہ طریقہ کار سے چلتی ہیں، ایس او پی کے مطابق چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تنظیمیں دوستیوں پہ نہیں چلتی ہیں، تنظیمیں میرٹ پہ چلتی ہیں۔ یہاں پہ اگر ایک دو لوگوں کی دوستیاں ہیں تو پھر ہوتی ہیں تو ہوتے رہیں جی، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں اور کام کرنے والے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا اور انشاءاللہ آج بھی دیکھیں گے آپ کام کرتے ہوئے۔ یہ مرکزی تاجران فورم جو ہے وہ صرف چند لوگوں کی تنظیم نہیں ہے۔ جب میں نے یہ پہلا اجلاس بلایا جس میں مجھے تمام مارکیٹ کے صدور اور چیئرمینوں نے متفقہ چیئرمین جو ہے نامزد کیا، میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہوں نے بھرپور سپورٹ کی۔ اور یقین کریں یہ کام میں نے صرف 24 گھنٹے کے نوٹس پہ کیا، وہ آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑی میں اہم بتاؤں کہ مارکیٹوں کے ڈفرینٹ لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ مگر ہمارا ایک اپنا پروسیس ہے، ہم جو ہے کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں جن کا ویژن ہو، جو تعلیم یافتہ ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوں۔ سر اسی لیے تو یہ تنظیم میں کریٹ کی ہوئی ہے کہ دیکھیں میں نے کہا نا ایشور میں جس طرح نہیں چھپتے تو انشاءاللہ یہ تنظیم نے مجھے آپ لوگ سب جانتے ہیں، آج سے نہیں جانتے ہیں، ہمارا اور ایک آپ کا پرانا رشتہ، اور سب سے بڑی بات رشتہ اپنی جگہ قابل احترام ہے۔ آپ ایک پرانے سینئر صحافی ہیں اور نہ صرف صحافی ہے بلکہ آپ ہر چیز اونچ نیچ میں آپ کی گہری نظر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے، ہم اپنے منہ سے کوئی تعریف نہیں کریں، بات یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم نے کام کر کے دکھایا اور انشاءاللہ آئندہ بھی بھرپور انداز میں کام کریں گے۔ بالکل، میں یہ کراچی چیمبر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ میں خود بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہوں اور الحمدللہ اور بقیہ اداروں سے بھی کہ خدا را ایسے لوگوں کی انٹری ممنوع کی جائے جو صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہو، ٹھیک ہے؟ لوگ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو چند وائسز سنائی، ایسے ہی نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں یہ چاہتا یہ وائسز سنا دیتا یا لوگوں میں وائرل کر دیتا تو اس شخص کی کیا عزت رہتی؟ جناب میں خوف خدا کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی رحم کرے اور اگلے شخص کے اوپر بھی رحم کرے۔ آپ یاد رکھیں، مجھے آپ نے کہا بھی کہ یار آپ نے کیوں نہیں چلائی، تو میں نے آپ کو یہی کہا کہ آج آپ کسی کی عزت رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت رکھے گا۔ اور جناب عزت جو ہے عزتوں کے مالک نے دی ہے الحمدللہ، پہلے بھی ہمیں اللہ نے عزتوں سے نوازا اور اب بھی نواز رہا ہے۔ 24 گھنٹے کے رسپانس پہ آپ نے جو رسپانس ہے وہ خود آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں اپنے منہ سے کیا مٹھو بنوں؟ بیسکلی طور پہ میں کیا کسی کو نام نہاد کہوں یا یہ کہوں، میرا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ میں کسی کے لیے نگیٹیوٹی والے الفاظ یوز کروں، ٹھیک ہے نا؟ سیدھی بات ہے، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک اچھا تاجر میرا کوئی رائٹ نہیں کہ میں کسی کے اوپر کیچڑ پھولوں، مگر یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ وہ آپ جن لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھ رہے ہیں یا جو لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں تو خدا را آپ اس کا بیک گراؤنڈ تو چیک کر لیں۔ ہر ادارے کے پاس انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے پورا، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بھی آدھا کہیں کسی کو اپروچ کرتا ہے تو وہ انٹیلیجنس سے جو ہے اس کی انفارمیشن لے لیں کہ یہ آیا کس کریکٹر کا بندہ ہے، یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے، اس کی کیا ورتھ ہے، آیا یہ واقعی تاجر ہے یا تاجروں کے لباس میں بھیڑیا جو اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے اداروں کے ساتھ نہ صرف مل رہا ہے بلکہ کنیکٹیوٹی کر رہا ہے۔ مجھے بھی کسی نے الزام لگایا جی، ٹھیک ہے، کہ جناب جاوید صاحب جو ہے وہ اداروں کے ساتھ مل کے، تو آؤ جی سامنے آؤ نا، آپ نہیں آؤ گے تو انشاءاللہ بھی تو آپ کو ادارہ بلائے گا، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ میں نے کہا نا میں کسی وجہ سے خاموش ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، مگر بات یہ بھولا نہیں ہوں میں۔ آپ یاد رکھیں الزامات لگانا بہت آسان ہے، اس کو پروف کرنا بہت مشکل ہے سر۔ الحمدللہ آج میرا مخالف بھی مجھے کوئی غلط الفاظ نہیں کہہ سکتا، مگر ان لوگوں نے جو کیا ہے وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں
उनसे भी मुझे शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत वो कहते हैं ना अपनी गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां। हजरत अली का फरमान ये है कि जिस पर तुम एहसान करो उसके शर से डरो। तो ये शर वाले वो लोग हैं, खुदा की कसम, जो एक शख्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता है, उसके वहां के अपने सदर के कि जनाब आप अगर 200 दुकान में, वो शख्स के मैंने भी आपको वॉइस मैसेज सुनाया ना, उसने यही कहा ना कि 200 दुकानें हैं और आप जो है उसको उस शख्स के बारे में कहा कि 2 दुकानों के सदर है, बाकी 198 दुकानों का सदर वो दूसरा सदर है। अगर इस तरह के वीडियोस और इस तरह के वायरल मैसेज मैं चला दूं तो आप कहां खड़े होगे मुझे बताओ? क्या मेरी फैन फॉलोइंग आपसे ज्यादा है? क्या मुझसे ज्यादा लोग आपको चाहते हैं? जनाब मैं ये कहता हूं अगर 5,000 आपके हैं तो 15,000 तो कम से कम मेरे होंगे। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा मुझे वॉइस ऑफ कराची भी कहते हैं। मेरे इनके इस इकदाम से मेरे फैंस को, मेरे फॉलोअर्स को बहुत तकलीफ ही है और खुदा की कसम मेरे फोन रात रात तक बजता रहता है। वो कहते हैं जावेद सिद्दीकी साहब करना क्या है मुझे ये बताएं। मैंने कहा नहीं, आप दरगुजर करें, क्योंकि याद रखें जब आप तरक्की की तरफ जाते हैं तो लोग आपसे हसद करते हैं। जब आप घर से निकलते हैं ना तो एक डॉगी होता है ना, डॉगी की मिसाल देता हूं, वो आप जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो आपके दरवाजे पे आ जाता है, खड़ा हो जाता है और आपको भोंकना शुरू कर देता है, मगर गाड़ी के किक या आपसे बढ़ के कहां से कहां चले जाते हैं। तो जनाब हर चीज का उलझना हल नहीं है, मगर अगर किसी ने अगर वो ये समझता है कि ये बुज़दिल है तो उसका भी भरपूर जवाब देना जानते हैं और देंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, वो शेर याद आ गया, मार का हज भी है और बड़ा जबरदस्त आपकी शरारतें और मुस्कुराहटें देख के मुझे भी सब हंसी आ रही है बड़ी, ठीक है ना। और मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहलवाना चाहते हैं, पर इंशाल्लाह मेरे मुंह से कभी आप किसी के लिए गलत अल्फाज नहीं सुनेंगे, क्योंकि याद रखना ये मेरे बाप की तरबियत है, ये मेरी फैमिली वैल्यूज है। कहने को और करने को तो मैं आज जो आपको मैंने सुनाया ये भी कर सकता था, मगर जनाब ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि हम चुप थे कि गुलशन का ना हो सकूं बर्बाद, हम चुप थे कि गुलशन का ना हो सकूं बर्बाद। वो अहमक समझते रहे कि हमें कुव्वत ललकार नहीं है। मैंने थोड़ा सा उसमें चेंज किया है। तो भाई ऐसी बात नहीं है, हर अल्लाह तबारक तआला ने शेर पे सवा शेर पैदा किया है। मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है जनाब, मुझे अपना काम करना है, मुझे मेरी टीम मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और कराची और सिंध की, और इंशाल्लाह मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि आने वाले चंद महीनों में आपको सिंध भी मर्ज हो जाएगा और शायद कुछ पाकिस्तान के बड़े बिजनेस शहरों के लोग भी मर्ज हो जाएंगे जिनसे मेरी बात हुई। बहुत ढेर सारी दुआएं जी। मैंने पहले भी कहा कि हिदायत शायद उनको ही मिलती है जो हिदायत के तलबगार हों। एक ऐसे बुजुर्ग शख्स जो उम्र रसीदा शख्स जिन्होंने इससे पहले भी कई दफ़ा साजिशें की, और हमारे यहाँ अलमिया ये कि लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है और हर सुनाई बात को जो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। उनमें से अभी तो 2 से 3 लोगों की मेरे पास कॉलें और मैसेज भी आ गए जिन्होंने पर्सनल तौर पर मुझसे माजरत कर ली है, तो उनको तो खैर मैं दरगुजर कर दूंगा। मगर खुदा इस तरह के लोगों को सोचना चाहिए कि इस उम्र में इस तरह की नाज़ेबा हरकत करके आप खुदा को क्या जवाब दोगे यार, आप अल्लाह को क्या जवाब दोगे? आप अपनी कम्युनिटी के खिलाफ भी बात करते हो और किसी को थर्ड पर्सन को फंसा रहे होते हो, तो यार अब लोग बेवकूफ नहीं है, लोग अक्ल शऊर है, आवाम बहुत अच्छी है। तो ऐसे कोई काम ना करो जिसमें आप कल को अल्लाह की अदालत में पकड़े जाओ। और जिन लोगों ने मुझे कॉल की है और जिन्होंने माजरत की, मैं उनको भी दिल से माफ करता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो इस्तेमाल हो गए। तो इस्तेमाल होने में और रेल में अगर कोई कभी जिंदगी में ऐसी बात होती है कि हदीस भी कि सुनी सुनाई बात को आगे बगैर तस्दीक के फॉरवर्ड कर देना, ये अच्छा अमल नहीं है, ठीक है, ये अच्छा अमल नहीं है और ये वैसे मुसलमान हमें जेब नहीं देता। अगर कभी कोई बात हो तो आप मुझसे पूछें, या किसी शख्स से भी मुतल्लिक कोई बात हो तो उससे पूछें। तो आपने जो किया है आप खुद जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं और अल्लाह के सामने भी जवाब दें और कानून के सामने भी। देखिए जी, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोग हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम बड़े बड़े मतलब दावे कर रहे होते हैं कि हमारा फलां इस मजहबी जमात से ताल्लुक है, हम इसके बड़े खैर ख्वाह। मतलब मुझे अफसोस और दुख होता है कि जब लोग झूठ बोलते हैं और शर्म इनको नहीं आती नहीं, और खुदा की कसम मरना है, ये बात याद रखें। अभी मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, मैंने एक साहब का बयान देख रहा था कि जी हमारे बड़े रहनुमा है, बड़े ताजिर हैं और ये हैं और वो हैं फलाना है, पूरी कराची की ताजिर खड़ी है। तो यकीन करें मेरे मुझसे बाखुदा अल्फाज निकला, भाई इनके पीछे तो उनके घर वाले भी नहीं है, तो ताहिर कहा गया। और वहीं के सदर ने कहा कि इनके पीछे जो है उसकी वॉइस पड़ी हुई है मेरे पास, तो इनकी वॉइस ये है कि 200 दुकानों में से वो 2 दुकानों के सदर हैं, ये मेरे नहीं है भाई। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए किसी के लिए कोई बात नहीं कर रहा, मैंने आपको सारी चीजें सुनाई है ना, दिखाई है। तो लिबरल बात ये है कि भाई ये सिर्फ नहीं, मैं नाम किसी का क्यों लूं जी, आप माशाल्लाह साफी हैं, आपको सब पता है क्या सही है क्या गलत है, आपको शरारतें बता रही हैं और आपकी जितनी गहरी नजर है मैं नहीं समझता कि दूसरे की। नहीं देखिए, बात यह है कि अकल का ताल्लुक जो होता है ना वो जवान और बूढ़े से नहीं होता। कोई जो है वो बचपन में भी 55 का हो जाता है और कोई 55 भी जो है 55 हो जाता है, ठीक हो गया ना। तो मैं भाई मैं 70-80 है, फिर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप जो है, अब मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, एक ड्रामा भी रिलीज होने वाला है और ड्रामे का टॉपिक ये होगा, वो मेरे प्रोड्यूसर है, मतलब मैं उसे देख रहा था टीवी में, तो ड्रामे का नाम जानने, वो एक शख्स था, उसको आगे बैठने का बड़ा शौक था,
اس کو آگے بیٹھنے کا بڑا شوق تھا. تو ایک دن ایک ہائی آفیشیل میٹنگ میں گیا تو تفاضل سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے سر آپ بیٹھے, بولتے نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گا, جگہ نہیں ہے. تو بولا جگہ نہیں یار, بولتا ایک منٹ رکو میں اپنی چیئر لے کے آ جاتا ہوں. وہ اپنی گاڑی سے اپنی چیئر لا کے برابر میں آگے بیٹھ گیا. تو اتنا شوق ہے میرے بھائی, آپ اپنا کردار بناؤ, آپ اپنی باتوں کا وزن کرو, لوگ آپ کے پیچھے ہوں, آپ کو کسی کو یہ نہیں بولنا پڑے. خدا کی قسم کوئی شخص آگے بول دے مجھے کہ یار میں نے کبھی کسی کو ایک لفظ کہا کہ میرے حق میں بولو, بھائی میرے حق میں نہیں بولو. میں آپ دوسری بات ایک اور بات بتاؤ, آپ نے بولا اس پہ, دیکھیں جی میں نے کہا نا کہ بات بھی ان کی ہوتی ہے جن کی کوئی بات ہو. کارٹون کی بات کی آپ نے نا, کارٹون تو زرداری صاحب کے بھی بنے, کارٹون تو نواز شریف کے بھی بنے, کارٹون تو دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کے بھی بنے. تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا لیڈر ہو گیا تو تھینک یو سو مچ یار, میں تو انجوائے کرتا ہوں اس چیز کو. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا اور بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ جب جواب کا وقت آئے گا تو بھرپور جواب دیں گے, اور ہم اپنا جواب اپنے کام سے دیں گے. جس طرح ہم نے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پورا پریس کانفرنس کی, اناؤنسمنٹ کی, تمام نومینیشن کیا, تمام لوگوں نے مجھے چیئرمین. تو الحمدللہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. میں کسی کے لیے نگیٹو الفاظ ادا نہیں کروں گا, میں کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کبھی کسی بھی میرے دوست کی مسلمان میں کی دل آزاری ہو. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ سدھر جاؤ, خدا کی قسم اس سے آگے ایک اور عدالت ہے, یقین کرو, اور وہ اللہ کی عدالت ہے. وہاں کسی کی سفارشیں نہیں چلتی ہیں. یہاں کی عدالت سے تو شاید تم بچ جاؤ, یہاں سے بھی نہیں بچو گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سے, ٹھیک ہے. مگر اس عدالت سے ڈرو یار جو سب کا رب ہے, جو رب العالمین ہے. تو خدا را رحم کرو اپنے اوپر یار, ایسی باتیں نہ کرو جس سے کسی کی دل آزاری ہو. آپ سب میرے لیے قابل احترام ہو, آپ لوگ سب میرے دوست ہو. پھر بھی اگر کہیں دنیا میں کہیں کسی سے لگتا ہے کہ میرے الفاظ, میرے القاب یا کوئی میرے دوست کی دل آزاری ہو, تو میں معذرت خواہ ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جناب میں نے لڑنا نہیں ہے. جو لڑتے ہیں وہ کبھی اپنے ٹاسک پہ آگے نہیں جاتے ہیں. الحمدللہ میں نے کام کر کے دکھایا, اور میں آنے والے وقتوں میں مزید آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا.